آج میں کراچی میں ہوں، ایک بہت انٹرسٹنگ جگہ نرچر نیسٹ۔ نرچر نیسٹ کہانی ہے ایک ایسے ادارے کی جو امید بانٹتا ہے اور لوگوں کو ہوپ دیتا ہے، اور یہ ایک ایریا ہے جس کو ہم آٹسٹک کڈس کہتے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو پیدائشی طور پر کاگنیشن میں ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح شاندار بنایا ہے، بس یہ مختلف ہیں۔ اور بلکہ بقول ہمارے شہریار صاحب کے، وہ ہر بچہ اپنی دنیا میں ایک ڈفرینٹ دنیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور شہریار جو ہے یہ اکاؤنٹنگ کے اسٹوڈنٹ تھے اور CCA بھی پارشلی مکمل کیا، کام کر رہے تھے، جاب بھی کر رہے تھے، اور اسی اسلام میں ان کو پارٹ ٹائم آفس ایریا میں کچھ کام کرنے کا موقع ملا، اور یہی ان کا پیشن بن گیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر ان بچوں کو خصوصی تربیت اور ان کو اسپیشل ہینڈ ہولڈنگ کر دی جائے تو یہ بھی اسی طرح دنیا میں ماشاءاللہ زبردست کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ پھر انہوں نے IBA سے ایک چائلڈ کا کورس بھی کیا، اور پھر یہ میرا کورس گلوبل سرٹیفکیٹ ان انٹرپرینورشپ بھی کیا، اور الحمدللہ یہ کہ کچھ عرصے سے، کتنے مہینے ہو گئے اسٹارٹ کیے ہوئے؟ اگست میں اسٹارٹ کیا۔ اگست میں انہوں نے یہ نرچر نیسٹ کے سوشل وینچر کو سٹارٹ کیا، اور اس کے اندر ابھی ہم آپ کو ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی کہانی سنتے ہیں، اور پھر اس کا ٹور کرتے ہیں، اور پھر ہم جاننا چاہیں گے کہ ہاؤ از ہی ڈوئنگ سم تھنگ ویری ویری اسپیشل۔ تو شہریار ماشاءاللہ تھوڑا سا خود کی انٹروڈکشن کرا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کو آئیڈیا دیا اور کیسے پیشن بنا، اینڈ ہاؤ از دس ڈفرنٹ۔ دو سوال ہیں۔ اچھا، تو سر پہلا یہ 2018 میں جب میں نے واز ڈوئنگ مائی CCA، تو اس میں تھوڑا سا میں نے پڑھائی کا ذرا سیمسٹر بریک لیا، تو اس کے بعد پھر میرے ایک دوست تھے حارث، تو وہ ان بچوں کے ساتھ بیسیکلی کام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے جو ہے اس طرح ذرا یعنی کہ راغب کیا اور مجھے بتایا ان بچوں کے بارے میں، تو مجھے وہاں سے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ پھر جو ہے وہ ڈاکٹر سارا عالم آکوپیشن تھراپسٹ ہیں، ان کے پاس اپرچونیٹی ہے، میں نے وہاں سے انیشیٹ کیا اپنا سفر، اور ان کے ساتھ میں نے کام کیا تقریباً 1.5-2 سال۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسی فیلڈ میں کام کرتا گیا۔ ناؤ ان 2025 میں نے یہ انیشیٹ کیا کہ کیوں نہ ایک اپنا ایک اسکول کھولا جائے اور ان بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جائے، ان کو لائف اسکل سکھائی جائے بیسیکلی، رادر دین ان کو کلاس روم میں بند کر ان کو پڑھایا جائے، ان کے اوپر جو یعنی کہ لائف اسکلس ان کو سکھائی جائیں، اور ان کو ڈفرینٹ اسکلس یعنی کمپیوٹر لٹریٹ کیا جائے۔ اب تو آج کل AI کا دور آ گیا، تو ان کو AI کے تھرو جو ہے ان کو جو ہے نا ان کے روٹین کو اسٹرکچر کیا جائے، اور ان کو انڈیپینڈنس کی طرف لے کر آیا جائے، اور کچھ نہ کچھ ان کو اس طریقے سے کچھ اسکلس AI کے تھرو ایسی سکھا دی جائیں کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا فائنینشیل بھی جو ہے نا اسٹیبل ہو جائے، اور خود اپنے لیے جو ہے نا وہ ارننگ بھی اسٹارٹ کریں، آج کی سے باہر نکل جی کیسے کام کر سکیں، جس سے انٹرپرینورشپ سیکھ سکیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو اس میں کچھ مائل بچے ہوتے ہیں، ہم ان کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں، سارے بچے تو نہیں، لیکن ہماری پوری کوشش کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی محتاجی سے نکالا جا سکتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹ، ان کو انڈیپینڈنس کی طرف لے کر آیا جائے۔ تو یہ اب پاکستان میں پیرنٹس کو اس کی اویئرنیس ہو کہ یہ ایسے بچے ہیں، ان کو ایسے ڈیل کرنا ہے، اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے۔ اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اویئرنیس ہے۔ ابھی تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ بہت زیادہ جو ہے لوگوں یعنی کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اویئرنیس پھیلائی جا رہی ہے، لیکن ابھی مزید مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کس ایج میں پتہ چل جاتا ہے کہ آٹسٹک؟ 2 سے 2.5 سال کی عمر میں جو ہے نا ڈائگنوس ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے آٹسٹک ہے، کیونکہ بچے کی کچھ اسٹیریوٹیپیکل بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، آپ اس کو اگر آواز دیتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اور ہینڈ فلیپنگ ہوتی ہے اس کی، راکنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے بچے کی۔ تو یہ کچھ چند جو ہے اس کے نشان ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ کیا خاص چیزیں ہیں جو اس ادارے میں نرچر نیسٹ میں آپ کو ممتاز بناتی ہیں؟ What makes you different؟ اچھا سر، ڈفرینٹ یہ ہم نے جو ہے نا بچوں کو صرف کلاس روم تک محدود ہی نہیں رکھا ہے، ہم بچوں کو جو ہے بیسیکلی لائف اسکل سکھا رہے ہیں، جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور ہم بچوں کو جو ہے نا پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کی طرف لے کر آ رہے ہیں کہ تھرو اسمال پروجیکٹس نا بچوں کو ہم چیزیں سکھائیں، ان کی لرننگ ڈیولپ کریں اس طریقے سے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ نے یہاں پر میں دیکھا ہوں کافی سارا اسپورٹس کا انتظام کیا ہے، کرکٹ کاموں کا انتظام کیا ہے، جی وہ بھی ہم دکھائیں گے، اور تاکہ ہم بچوں کو آگاہی دیں، بلکہ نارمل بچوں کو بھی یہ تو کام کروانا چاہیے، جیسے آپ
हाइट का फील निकाल रहे हैं जी 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 नॉर्मल बच्चों की है तो इन सेक्शन के साथ खास जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चूंकि 8-10 साल से हैं तो आपने इसका इम्पैक्ट देखा कि चेंज आती है. बिल्कुल सर, चेंज आती है. कंसिस्टेंसी इज द की. और अगर थेरेपिस्ट ही बच्चे के साथ काम, यानी कि थेरेपिस्ट के पास तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2-4-5 घंटे के लिए बच्चा होता है स्कूल में, थेरेपिस्ट के लिए सेशन जो होता है 40 मिनट्स का होता है, वो असल जो है ना वो बच्चे की लर्निंग जो है ना वो घर में होती है. तो हमारा मेन फोकस ये है, जो हमारी थेरेपीज होती है ना वो पेरेंट सेंट्रिक होती है. हम अपनी थेरेपीज में पेरेंट्स को जो है ना इंक्लूड शामिल करते हैं. उनको जब सेशन हो रहा होता है तो हम सिखाते हैं बाकायदा पेरेंट्स को कि किस तरीके से बच्चे के साथ काम किया जाए, और फिर घर में वही बच्चे के साथ अगर वो वैसा काम करते हैं तो इम्प्रूवमेंट ज्यादा अच्छी होती है और जल्दी आती है तेज आती है. माशाल्लाह. ये बताइए कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ 3-4 महीने गुजारे आंसर के कोर्स में, तो उससे आपकी सोच में क्या तब्दीली हुई थी सर? उससे सोच में तब्दीली हुई थी. एक जो ये स्टेप लेने से पहले जो एक दिल में समझने थोड़ा सा हिचकिचाहट थी या डर था कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो वो एक चीज निकली और हमने इनिशिएट किया इस चीज को. और उसके बाद ही तो आपको बर्डन है जो है, तो 8-10 साल इसमें काम किया. जी जी जी. फिर आपका नेटवर्क है जी. और आप अभी बता रहे थे कि एक बड़ा चैलेंज फैकल्टी मेंबर्स है. बिल्कुल, बड़ा चैलेंज फैकल्टी मेंबर. तो वो उसके लिए तो हमें जो है माशाल्लाह काफी मेहनत करनी पड़ेगी. ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल हमें मेहनत करनी पड़ेगी. और जो है हम टीचर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. वही प्रोसेस जिससे आप गुजरे हैं एग्जैक्टली, उसमें से उनको गुजरना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे उनमें एम्पैथी, मोहब्बत, क्रिएटिविटी. जी. तो माशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त कार्य है जी. मेरे दिल में इन बच्चों को अभी मैंने देखा तो आंसू नवा कैफियत भी है कि ये बच्चे जो माँ बाप भी मसरूफियत का ज़माना है, टाइम निकालना मुश्किल है. तो इस ज़माने में ऐसे लोगों का वजूद जो इन बच्चों को अपना समझे, इनको खुदा की नेमत समझे, खुदा का गिफ्ट समझे और उनकी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालने में हेल्प करे. तो वमन अहया फकान्नमा अहया से कभी है. इसने एक इंसान को ज़िंदगी दी, उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी दी. तो हम शहरयार साहब के लिए दुआ गो करते हैं और आपसे भी दरख्वास्त है कि कराची में इस पैगाम को आम कर दें और ऐसे पेरेंट्स जो ऐसे बच्चों में ये निशानात मिले वो इनसे रब्ता करें, इनसे मिलकर देखें और अपने दूर हैं अपने घरों में खुद ऐसे एजुकेशन ले लें और यहाँ करीब हैं तो बिल्कुल बच्चों को यहाँ भेजें. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यहाँ पर ये इनको मोहब्बत, हमदर्दी, एम्पैथी, एंटरप्रेन्योरशिप भी सिखा रहे हैं. तो दूसरी वीडियो में भी हम इसका टूर कर दिखाएंगे तो वो दैट वीडियो विल बी एडेड. तो ठीक है जी. और कोई पैगाम जनाब शहरयार साहब पेरेंट्स को पैगाम देना चाहें आप? बस पेरेंट्स को ये पैगाम है कि थेरेपिस्ट के साथ साथ उनको घर में जो है ना खुद भी एफर्ट डालनी चाहिए. एक मतलब पेरेंट्स का यूजुअली कंसर्न ये होता है कि अगर मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑल ऑफ देम, कि जो है वो अगर उन्होंने स्कूल में भेज दिया तो मतलब थेरेपिस्ट कुछ वहाँ जिम्मेदारी खत्म हो गई. ऐसा नहीं होता. आपको भी घर पे जो है उसी तरीके से काम करना है. हमने जो थेरेपीज अपनी पेरेंट्स सेंट्रिक बनाई हैं वो बनाने की वजह ही ये है कि हम पेरेंट्स को भी साथ साथ एजुकेट कर सकें, कि पेरेंट्स आए और हमसे सीखें कि बच्चे को किस तरीके से उसको यानी कि केटर करने है, उसकी सारी जो है चीज़ों को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है, किस तरीके से एक्सरसाइज या थेरेपीज वगैरह जो भी काम है उसका रूटीन को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है. हम पूरी पेरेंट्स की उसमें हेल्प करेंगे और ये डिजाइन करना है. पेरेंट्स को ये भी आई थिंक मैसेज होना चाहिए कि इन बच्चों को माजूर मत समझें. जी. इनको एक अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल अल्लाह ताला की नेमत समझें और इसके ऊपर हम काम करें. तो जज़ाकल्लाह जनाब, थैंक यू वेरी मच. See you the next session. Thank you. Let's have a quick tour of Nurture Nest, where every child grows in love. और इनकी वेबसाइट है nurturenest.pk. तो शहरयार साहब हमें एक क्विक टूर कराएंगे. वेलकम. ये गार्डन एरिया, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जैसे लंडर शोइंग हैं और वेस्टिबुलर एक्टिविटी जितनी भी हमें करवानी है, क्रॉस मोटर्स एक्टिविटी, फुटबॉल है, इस तरीके से इसको इन्होंने स्पेशली कलर किया हुआ है और ये बता रहे हैं कि कलर इनको ये शाही हो बच्चों को इनको वाइब्रेंट कलर चाहिए. इनको तवज्जो लेने के लिए वाइब्रेंट कलर्स चाहिए होते हैं. और ये जो हैंड फ्लैपिंग करते हैं इनको कोई एक्टिविटी करानी होती है. तो ये जो जंजीरें लटक रही हैं ये इसमें कोई
اور چیز لگے گی؟ جی جی سر، اس میں ڈفرینٹ طرح کے اکوپمنٹس ہم استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ موونگ لیڈرز لگے گی ابھی. اوکے. ہاں تو وہ بچے لیڈر کلائمبنگ کے لیے فٹ بال کھیلنے کی جگہ ہے. جی. السلام علیکم. کھانا کھا لیا آپ نے؟ بچوں کو کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ My name is Zohaib. یہ زہیب صاحب ہیں، بہت انٹیلیجنٹ پیل ہیں اور یہاں پہ یہ لنچ کا چل رہا ہے. یہ آگے چلتے ہیں. اچھا یہ چھیلیا صاحب اور سب بریف کریں. سر یہ بیسیکلی بچوں کے جو لوڈ ویک ہوتے ہیں، جو کلائمب نہیں کر پاتے، تو ان کے لیے ہم نے اسٹیجز بنایا ہے تاکہ تھوڑا سا ان کو کلائمبنگ پریکٹس کروا سکیں. ماشاء اللہ. ایک آج آپ کلاس روم بھی دیکھ سکتے ہیں. Once again, vibrant colors, شاندار جگہ, ایڈریشن بھی ہے. یہ انہوں نے وائبرنٹ کلرز کے ساتھ مختلف جانور اور کارٹونس بنائے ہوئے ہیں. کلرفل نا جی. اٹس ویری کلرفل. جی. اٹریکٹیو کلرفل ایڈریشن اور یہ ایکٹیویٹی ہے. جی جی بالکل سر. ان کلاس روم میں بیسیکلی بچوں جہاں بچے بیٹھتے ہیں، اسی طریقے کے ہمارے پاس اور دو کلاس روم اور ہمارے پاس. یہ بیسیکلی ہمارے ساتھ ٹی وی ہے. یہ کنسیشن ایریا ہے جہاں پر کوئی کچھ کیا ہے. جی جی سر بالکل. ان کو کچن ہے جہاں پر بچے اپنی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. یہ جی تھراپی روم ہے ہمارا. پھر یہاں تھراپیز ہوتی ہیں بچوں کی نا. مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں. جی جی سر. اور یہ کیا چیزیں تھی؟ سر بیسیکلی یہ ابھی انسٹال ہوا ہے کہ یہ جنگل سے نا یہاں پہ روپس لگنا ہے. مسئلہ اچھا روپس لگی ہیں. جی روپس. بچے روپس جی بچے روپ کلائمب کریں گے. اور تھراپی وال ہے. کلائمب وال بھی بنائی ہے. جی جی بالکل بالکل سر. کلائمب یہ بچوں کا ہائٹ کی فیئر ختم کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے. اور یہ بھی گلوز ہے. جی یہ سلائڈز ہے سر بچوں کی. اور یہ بھی اسٹیئرز ہیں. جی زبردست. سو مختلف ایکٹیویٹیز، گیمز، سیمولیشنز اور انگیجمنٹ. جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ان کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو آپ ان کو ایکٹیویٹی کرائے گا. ہاں تھرو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ اور تھرو ٹیبل ٹاپ یعنی ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم جو ہے نا چیزیں سکھائی. تو ان کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز گیمز کا آپ نے انتظام کیا ہے. Very good. I appreciate it.